ہے اس قوم کے لوگ اگر ان کو ہم سے نفع پہنچے تو ہم کو بھگوان کا درجہ دینے کے لیے تیار ہو جائے۔ ان کی ڈکشنری میں سب سے بڑا لفظ جو ملتا ہے بھگوان کا ملتا ہے۔ اگر وہ آپ سے نفع اٹھاتے ہیں، آپ کے پیروں میں پڑ جاتے ہیں، آپ کے چرنوں میں گر جاتے ہیں کہ آپ ہمارے بھگوان ہیں۔ اس لیے اسلام اپنے اخلاق سے آپ یہ سمجھے کہ آپ مسلمان ہیں تو دوسروں کو نفع پہنچانے کے لیے پیدا کیے گئے۔ آپ ڈاکٹر ہیں، آپ ماسٹر ہیں، آپ جماعت میں لگے ہیں، آپ مسجد میں لگے ہیں، آپ مدرسے میں، جہاں کہیں آپ ہیں، اگر آپ رسول اللہ کے غلام ہیں تو آپ کو آپ کے قرآن نے یہ حکم دیا ہے کہ آپ نفع پہنچائیں۔ جب آپ خلق کے لیے نفع پہنچانے والے بنیں گے، اور اصول ہے جو نفع اٹھانا چاہتا ہے کبھی نفع ملتا ہے، کبھی محروم ہوتا ہے، لیکن جو نفع پہنچانا چاہتا ہے وہ خود کبھی نفع سے محروم نہیں ہوتا۔ تو آپ اپنے سماج کے لیے نفع بخش بنیں، مددگار بنیں، پسماندہ لوگوں کے، مظلوم لوگوں کے، پریشان۔ حضرت مولانا ارشد صاحب دامت برکاتہم بہت سے غیر مسلموں کے مقدمات بھی دیکھ رہے ہیں۔ جمعیت علماء کی ڈکشنری میں ملکی مسائل میں مسلم غیر مسلم کا کوئی فرق نہیں ہے۔ ہم ہندوستانی ہونے کی وجہ سے سب بھائی بھائی ہیں، اور ہم ہر مظلوم کے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملا کر کے کھڑے ہیں۔ پہلے ہم ان کی ضرورت پورا کرتے ہیں، کیونکہ ہم ایثار سے کام لیتے ہیں۔ ہم کو ایثار کا حکم ہمارے قرآن نے دیا، ہمارے نبی نے دیا۔ اس لیے جمہوریت اس وسیع اتحاد، یہ وسیع اتحاد اتنا وسیع ہے کہ ملک کی 125 کروڑ جنتا ہے۔ ظاہر بات ہے یہ گھر ہے۔ جب ایک ماں باپ سے پیدا ہونے والے بچوں کی ترجیحات میں، تقاضوں میں، خواہشات میں اختلاف ہوتا ہے تو رنگ و نسل سے بھلا ہوا یہ ملک جس میں 125 کروڑ نفوس بستے ہیں، اس میں کتنے لوگ ہیں؟ ایک طبقہ ہے جو لہسن پیاز بھی نہیں کھاتا، اور دوسرا طبقہ ہے جو خنزیر بھی کھا جاتا ہے۔ آپ غور کرو، ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو غیر اللہ کے سامنے سر جھکانے کو شرک کہتا ہے، لیکن ایک بہت بڑا طبقہ ہے ہر کنکر پتھر کی پوجا کرتا ہے۔ ہر 30 کلومیٹر پر ہندوستان کا سماج، اس کی بول، اس کی، آپ کے علاقے میں کلیہ اور سلجھا پوری بولی جاتی ہے۔ ہندوستان کا پنجابی کیا جانے آپ ہی کلیہ سلجھا پوری کو، لیکن پنجابی اور ارریہ کا باشندہ ایک ملک والے ہونے کی وجہ سے آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اگر کبھی کوئی اختلاف ہو جائے، اگر کوئی زبان بولنے والے کم ہیں، کسی زبان کے بولنے والے زیادہ ہیں، کسی مذہب کے ماننے والے کم ہیں، کسی مذہب کے ماننے والے زیادہ ہیں، ایک طرح کپڑا پہننے والے کم ہیں، ایک طرح اس سے ہمارے ملک میں کوئی مقابلہ آ رہی نہیں۔ آپ کسی کو بھی مانتے ہو، کیسے بھی لباس پہنتے ہو، کیسی بھی غذا کھاتے ہو، کیسے بھی طور طریقے پر عمل کرتے ہو، آپ کو دستور نے مکمل آزادی دیا، لیکن انسانوں کی بستی ہے، کبھی نہ کبھی کچھ نہ کچھ اونچ نیچ ہو جاتی ہے۔ ہم کو ہماری عدلیہ کو کبھی نہیں کوسنا چاہیے۔ مولانا ارشد صاحب دامت برکاتہم نے اسی عدلیہ سے، جس پر لوگ انگلی اٹھا رہے ہیں، مفتی عبدالقیوم صاحب کو بری کرایا ہے، جن کی پھانسی کا فیصلہ 3 کورٹ کر چکا تھا۔ علماء نے ان کی کتاب پڑھا ہوگا جس میں لکھا ہوا ہے 11 سال سلاخوں سے پیچھے۔ اس لیے میں آئندہ کے لیے جمعیت علماء سے متعلق علماء سے کہتا ہوں کہ جمعیت کے اسٹیج پر ہم خاکی وردی والوں کو، کوٹ والوں کو، نیتا لوگوں کو، ہم ان کا محاسبہ کرنے کے لیے جلسہ نہیں کرتے۔ ہم جلسہ کرتے ہیں اپنی قوم کو ایک سمت دینے کے لیے، مظلومون کی مدد کرنے کے لیے، لوگوں کو وقار، انسانیت، شرافت، بھائی چارہ سکھانے کے لیے۔ یہ جمعیت علماء کا مقصد ہے، اور ہم اور ہمارے اکابر ہمیشہ اس میدان میں سالار رہیں، کبھی ہم پچھوا نہیں رہیں۔ اس لیے آپ کا جلسہ جمہوریت کے عنوان پر کم باتیں کہی گئی۔ یہاں ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس کے آئین اور قانون کو مانتے ہیں، ہم کو ہمارے عدلیہ اور آئین پر اعتماد ہے۔ اگر کمزوری ہے تو ہم ہی اس کو دور کریں گے، کیونکہ ہم تو سالار ہیں، ہم کرائے کے ملک میں تھوڑی ہیں۔ اگر ہم اپنے آپ کو کرایہ دار سمجھتے تو ہمارا حوصلہ ٹوٹتا۔ جو بگاڑ ہے ہم دور کریں گے، پہلے ہم اس کے ذمہ دار ہیں۔ اس کے بعد میرے دوستو، جسے معاشرہ کہتے ہیں، اصلاح معاشرہ، یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ اصلاح کہتے ہیں سدھارنے کو، اور معاشرہ کہتے ہیں آپسی رہن سہن کو۔ کئی افراد مل کے ایک گھر میں رہتے ہیں، اس سے ایک خاندان بنتا ہے۔ کئی خاندان جہاں رہتے ہیں ایک قبیلہ بنتا ہے۔ کئی قبیلے جہاں ملتے ہیں ایک برادری بنتی ہے۔ کئی برادریاں جہاں رہتی ہیں ایک گاؤں بنتا ہے۔ کئی گاؤں جہاں ملتے ہیں ایک شہر بنتا ہے۔ کئی شہر جہاں اکٹھا ہوتے ہیں ریاست بنتی ہے۔ کئی ریاستیں اکٹھا ہوتی ہیں ملک بنتا ہے، اور کئی ملک اکٹھا ہو تو عالم بنتا ہے۔ اور ہماری سوچ یہ ہے، ہم پورے عالم کو آنگن مانتے ہیں، ہمارا گلوبل پر یقین ہے۔
عالمی قومیں جتنی ہیں ان کی بھلائیوں سے ہم فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اور ہم ان کی بھی خدمت کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اسلام سارے عالم کے لیے آیا ہے، ہمارے نبی سارے عالم کے لیے ہے، رحمت للمسلمین نہیں ہے۔ ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں، ہم قرآن پڑھتے ہیں، اللہ کو رب العالمین کہتے ہیں، نبی کو رحمت للعالمین کہتے ہیں، تو ہم صرف ارریہ کے لیے نہیں سوچتے، صرف کشن گنج کے لیے، پورنیہ دیناج پور کے لیے، بہار اور بنگال کے لیے نہیں سوچتے، بلکہ ایک مسلمان ہے جس کی سوچ عالمی ہوتی ہے، کیونکہ اسلام سارے عالم کے لیے رحمت بن کر کے آیا ہے۔ اس لیے ہم جو معاشرے میں گزر بسر کرتے ہیں، ایک متن ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں، جس طرح نماز میں ہمارا قبلہ خانہ کعبہ ہے، اسی طرح سماجی زندگی کے لیے ہمارا قبلہ صحابہ ہے۔ صحابہ کی سادگی، صحابہ جیسا ایمان، صحابہ جیسے برادرانہ تعلقات، صحابہ جیسی آپس میں معاملات، صحابہ جیسی آپس میں معافی تلافی، کچھ بات ہو گئی دل بڑا کر کے معاف کر دو۔ ابھی مولانا حسن مدنی نے معافی کے بارے میں بہت ساری باتیں بتائی، مولانا اظہر مدنی نے والدین کے حقوق کے بارے میں بہت ساری باتیں بتائی، اور علماء نے باتیں بتائی ہیں۔ اسٹیج سے تقریریں کرنا ہی اصلاح معاشرے کا مقصد نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد ہے ہم میں سے ہر ایک اصلاح کا محتاج ہے۔ جو چیزیں قابل اصلاح ہیں ہم کو اس کی اصلاح کرنی چاہیے۔ ہم مسجد کے امام ہیں، ہم کو اپنی مسجد سے فعال ہونا چاہیے۔ ہم جا کر کے دیکھیں کہ ہماری مسجد میں قرآن کا احترام کتنا ہے، کیونکہ کوئی بھی کام تعلیم کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ ہمارا مکتب کتنا آباد ہے، ہماری مسجد میں نمازیں سنت کے مطابق ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی ہیں، ہماری مسجد میں پانی میں اسراف ہو رہا ہے یا نہیں، ہماری مسجد میں پاکی صفا۔ اگر ہم مدرسہ چلاتے ہیں اپنے مدرسے کی اصلاح کوشش کریں، ہم ایک گھر چلاتے ہیں اپنے گھر کے معاملات کو درست کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اپنے گھر میں جایا کرتے تھے تو دھیرے سے سلام فرماتے تھے، تاکہ اگر آپ کی بیویاں، ہماری مائیں، ازواج مطہرات جاگ رہی ہوں تو سن لیں، اور سو گئی ہوں تو ان کی نیند نہ ٹوٹے۔ تو گھر کا مالک بھی اصلاح کا مکلف ہے، وہ اپنے گھر میں کیسے جاتا ہے۔ گھر ہمارا ہے، ہم نے بنایا ہے، بیوی ہماری ہے، بچے ہمارے ہیں، لیکن ہم گھر میں داخل ہونے کے لیے آزاد نہیں ہیں۔ یہ موضوع بہت ہی وسیع ہے۔ بعض تنظیمیں صرف تلک کو، جہیز کو، پردے کو، چند باتوں کو فوکس کرتے ہیں، اسے انلاج کرتے ہیں، اس کو عنوان بناتے ہیں۔ جمعیت علماء کہتی ہے ادخلوا فی السلم کافہ، جو پورا اسلام صحابہ والا ہے اسی اسلام پر قیامت تک مسلمان امت کو رہنا ہے، اور وہ علماء کرام کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ ہماری اصلاحی تحریک لیڈروں کے، پروفیسروں کے، دانشوروں کے حوالے نہیں ہے، ہماری اصلاحی تحریک کے نگہبان ہمارے سالار قافلہ، ہمارے معاون، مددگار، ہمارے ترجمان، یہ علماء کرام ہیں۔ یہ جس چیز کی اصلاح کی ضرورت محسوس کریں، مشورہ کریں، اور اپنے سماج میں نے مسجد کی مثال دیا، مدرسے کی مثال دیا، گھر کی مثال دیا۔ آنے والے دن پورے ملک کے لیے بدترین غربت کے دن آ رہے ہیں۔ اگر آپ نے اپنے گھر والوں کو کفایت نہیں سکھائی، آپ نے خرچ پر کنٹرول کرنا نہیں سکھایا، اپنے خرچ پر آپ نے کنٹرول نہیں کیا، تو آئندہ آپ کو مزید غربت اور تنگ دامانی اور تنگ دستی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ صرف اسلام کا قناعت اور کفایت کا فلسفہ ایسا ہے، ایثار اور قربانی کا فلسفہ ایسا ہے جو آپ کی آئندہ زندگی کو مضبوط کرے گا کہ آپ اسراف سے اپنے پیسے بچاؤ، فضول خرچی سے اپنے پیسے بچاؤ، جب تک کوئی چیز قابل استعمال ہے اسے ضائع نہ کرو، اور اتنا بچاؤ کہ آپ دوسروں کے مددگار بن سکو۔ یہ دوسرا رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے، پڑوسی بھی ہو سکتا ہے، غیر مسلم بھی ہو سکتا ہے، اور آگے بڑھیے ہمارا مخالف اور دشمن بھی ہو سکتا ہے۔ اسی ملک میں جہاں یہ کہا گیا تھا الگ الگ تقسیم کرنے کی باتیں کی گئی تھی، اسی ملک میں جب تقاضا آیا تو مسلمانوں نے خود بھوکے رہ کر کے غریبوں کو کھلایا۔ ابھی کرونا کے 2 سال میں الحمدللہ مسلمان قوم کی خدمات کی تاریخ پورے دنیا میں سنہرے حرف سے لکھے جانے کے لائق ہے۔ جب لوگ مصافحہ معانقہ نہیں کر رہے تھے، ہمارے وہی نوجوان جن کو لوگ کوستے ہیں کہ تم خراب ہو، یہی نوجوان اپنے موتیں بھی دفن کر رہے تھے اور غیر مسلموں کی بھی مدد کر رہے تھے، اور کتنے گھروں تک کھانا پہنچایا، راشن پہنچایا۔ اللہ نے انہی کو توفیق دیا ہے۔ اللہ ایسے نوجوانوں کو خوب اجر عطا فرمائے، وہ ہمارا بہت بڑا سرمایہ ہے۔ میں نے یہ بات بیچ میں کہی کہ آپ جتنا کفایت کریں گے، دوسروں کے مددگار ہوں گے، وہ دوسرا دشمن بھی ہو جب بھی آپ اس کی مدد کریں،
خدمت کریں. آپ کو یہ چیز آپ کے اسلام نے سکھایا ہے. یہی جمعیت علماء ہند کی فکریں ہیں، لیکن یہ فکریں آپ کو ان علماء کرام کے ذریعے سے پہنچیں گی. جب یہ اکابر جمعیت کی سوانح پڑھیں گے، ان کا لٹریچر پڑھیں گے، جمعیت علماء کے کام کو سمجھیں گے اور جمعیت کے کام کو جمعیت کے مزاج کے مطابق کریں گے، تو انشاءاللہ اس تحریک کا ہم کو آپ کو نفع زیادہ ہوگا. یہی میرا تبصرہ ہے، یہی میری امید ہے، یہی میرا آپ حضرات سے مطالبہ ہے. اللہ تعالی ہم کو آپ کو سارے لوگوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس جلسے کے لیے جن لوگوں نے جس طرح کی بھی محنت کیا ہے اللہ قبول فرمائے. جو مخلصین ہیں ان کے اخلاص کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس تحریک میں تاثیر پیدا فرمائے. ہمارے سروں پر اللہ صدر محترم امیر الہند حضرت مولانا سید اشرف دامت برکاتہم کا سایہ دیر تک سلامت رکھے اور ان کی قیادت اور نگرانی میں ان کے سائے